السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ جس طرح قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہوا ہے، تو عام آدمی کو بھی قرآن و سنت سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، آج بہت سارے لوگوں کو ان کا علم ہو چکا ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت جو وتر کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک دعائے قنوت جو شیئر کی جاتی ہے وہ صحیح ہے یا جو ہم برسوں سے پڑھے آ رہے ہیں، جو پاک و ہند کے اندر پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک، تو اس حوالے سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائے قنوت سکھائی ہے، تو وہ وہی ہے کہ جو اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے 1425، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی۔ تو یہ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور جو دوسری دعا ہے اللہم انا نستعینک، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ ترجمہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے، اور جن کو تو نے عافیت دی مجھے بھی ان کے ساتھ عافیت دے، یعنی ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ، اور جن کا تو والی یعنی دوست ہے، محافظ ہے، مددگار ہے، ان کے ساتھ میرا بھی دوست، محافظ، مددگار بن جا، اور جو نعمتیں تو نے عنایت فرمائی ہیں ان میں مجھے برکت دے، اور جو فیصلے تو نے فرمائے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ بلا شبہ فیصلے تو ہی کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور جس کا تو والی اور محافظ اور مددگار ہوگا تو وہ کہیں پر ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا تو مخالف ہو جائے تو کبھی عزت پا نہیں سکتا ہے۔ بڑی برکتوں اور عظمتوں والا تو ہمارا رب ہے، اور بہت بلند اور بابرکت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک، تو دیکھیں وہ کسی بھی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں سکھائی ہے۔ وہ قنوت نازلہ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جس طرح ہنگامی حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے یا کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، تو وہ قنوت نازلہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک وقفہ آیا تھا، رعل و ذکوان دو قبائل تھے ان کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ لوگ دیجئے جو ہمارے ہاں چل کر ہمارے دین کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 قاری جو تھے ان کے ساتھ بھیجے تھے، تو انہوں نے ان کو رات کی تاریکی کے اندر، دھوکے کے اندر شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ فجر کی نماز میں، یہ قنوت نازلہ یوں ہوتی ہے کہ فجر نماز کے آخر میں آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح ایک مہینہ تک ان لوگوں پر بد دعا کی تھی۔ تو اس طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہو اور مسلمان مشکل میں ہوں، تو اس طرح دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ بہتر ہوتا ہے فرض نمازوں میں۔ البتہ اگر آپ وتروں میں بھی سلام سے پہلے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سلام کے بعد اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت کے ساتھ دیگر دعاؤں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔